احب الاعمال الى الله ادومها وان قل رواه مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل وہ عمل ہے کہ جس میں دوام ہو، وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ کم ہو، انہیں ذکر و اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نوافل ہے۔ فرمایا کہ اس میں اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہو، اگرچہ وہ کم ہو تعداد کی لحاظ سے۔ تو اس حوالے سے امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ شب برات کی رات مغرب کی نماز کے بعد اگر ہو سکے ممکن ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ورد کرے، کلام مجید، فرقان حمید۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه شفیع لأصحابہ یوم القیامت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن عظیم شان کی تلاوت کرو، فإنه شفیع لأصحابہ، قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد امام سبکی نے فرمایا کہ اگر ممکن ہے کہ 6 رکعت ادا کرے شب برات کو، پہلی 2 رکعت صلاۃ توبہ، لیکن یا الہ العالمین میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں، اور ویسے بھی یہ شب برات کی رات دن یہ بونس کی رات ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آٹا ہوتا ہے، فری دسترخوان ہے، فری لنگر ہے، فری میڈیکل کیمپ ہے، فری ایجوکیشن ہے، وہاں پر لوگ جو ہے تانتا باندھتے ہوئے قطار در قطار وہ کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ظاہری نفع دیکھتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو یاد رکھنا چاہیے شب قدر، شب برات، یہ خالق کی کائنات کی طرف سے یہ ایک فری بونس ہے آپ کی مغفرت کی، امت مسلمہ کی مغفرت کی اور ہم سب کی مغفرت کی۔ تو اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کی جائے، الہی میری تمام کے تمام گناہ معاف فرما۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا توبہ کر لیں کہ پھر وہ کام نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شب برات کی رات 2 رکعت ہم نے ادا کر لی صلاۃ توبہ اور پھر اگلے دن سے دوبارہ جو ہے نا جو نافرمانیاں ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے کہ یا الہ العالمین میری عمر میں برکت عطا فرما، خیر الناس من ينفع الناس کی مزداق سے مجھے بنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، عالم ہو وہ دوسروں کو نفع پہنچائے، حافظ قرآن ہو وہ دوسروں کو نفع پہنچائے، خطیب ہو وہ دوسروں کو نفع پہنچائے، عام جو معاشرے کی افراد ہیں وہ خیر خواہی بانٹیں، تقسیم کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو 2 رکعت ہے وہ ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں کہ الہی میری رزق میں برکت نازل فرما، مجھے اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہیں بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔